آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم، اس کی نوازش کہ میں اصل تو ہندو گھر میں پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی اسباب کی وجہ سے مسلمان بنایا اور نہ صرف دین اسلام میں داخل کیا بلکہ قرآن حدیث پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں قرآن حدیث کی خدمت میں لگا ہوں، اور الحمدللہ اب تک تقریباً 20 کتابیں اس موضوع میں لکھ چکا ہوں۔ میری آخری کتاب جو چھپی ہے اس 12 جلدوں میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، جس میں کوئی 16,800 حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور تحدیث نعمت کے طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام یا تاریخ اسلام کی پہلی کتاب ہے جو حدیث پر مقابلے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ساری صحیح حدیثیں جمع کر دی گئی ہوں۔ تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ بہت بہت یعنی شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ نے جو ابھی کتاب لکھی ہے وہ کتنے جلد میں چھاپی گئی؟ اب تک جو ہے 12 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ 12 جلدوں میں؟ جی ہاں، لیکن اب اس کو میں ریوائز کیا میں نے، اور 3 سال سے پھر دوبارہ اس پر میں نے غور و خوض کیا، تب یہ 18 جلدوں میں تقریباً پہنچے گی۔ 18 جلد؟ اس میں کتنے احادیث ہیں؟ اس میں 16,800 16,800 16,800 اور یہ پہلی بار تاریخ اسلامی میں سب صحیح حدیث کو ایک کتاب میں جمع کی جا رہی ہے۔ تو شیخ صاحب، آپ کے جو قصہ و کہانی میں جو سب لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ ہندوستان میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوئے اور آپ نے یہ خدمت دین کی ہے، یہ قصہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ اب اس میں ذرا سا اگر آپ ڈیٹیلز ہم کو بتا دیں گے۔ اب اس میں کیا بتا سکتا ہوں کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کام کی طرف متوجہ کر دیا، ورنہ میں مسلمان ہونے کے بعد ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، لیکن میری خواہش یہ ہو گئی کہ اسلام کے بعد میں پہلی عربی زبان سیکھوں، اور عربی زبان سیکھ کر پہلے میں قرآن کو خود عربی زبان میں سمجھوں، اور پھر قرآن کو اور حدیث کو دنیا کے سامنے مختلف زبانوں میں پیش کروں۔ آپ کون سے سال اسلام قبول کیے تھے؟ 1960 یا 1960 اور آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر تھا 16 سال۔ 16 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی ہاں۔ اس کا قصہ کیا ہے کہ 16 سال کا لڑکا ہندوستان میں، جہاں پہ مسلمان ہندو کے بیچ میں کتنے لڑائی جھگڑے ہوتی ہے، تو آپ کو کیسے اس ینگ عمر میں کیا ہوا؟ اس کا کیا قصہ ہے؟ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک کتاب ملی جس کا نام تھا دین حق، تو اس میں پہلی آیت تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کا ترجمہ پڑھا میں نے، جب وہ ہندی میں تھی اصل میں، تو جب اس میں پڑھا میں نے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو مجھے بہت تعجب ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے پاس صرف اسلام ہی مقبول ہے اور باقی مذاہب مقبول نہیں ہیں۔ یہ بات بہت ہی عجیب سے لگی مجھے، اس لیے کہ ہم گیتا اور کرشنا کے جو اقوال پڑھتے تھے اپنے زمانے میں، اس میں تھا کہ تم کسی بھی راستے سے آؤ میرے تک پہنچو گے، کسی طریقے سے میری عبادت کرو تم سب میرے پاس ہی پہنچو گے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ سارے دین ٹھیک ہیں، سب کے الگ الگ جو ہیں راستے ہیں، جو رسم و رواج ہیں، لیکن سب اللہ کے یہاں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ قرآن نے کہا رہا ہے کہ صرف اسلام ہی اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ تو میرے لیے ایک جذباتی وہ بن گئی، کیا کہتے ہیں، انزعاج پیدا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے فوراً اپنے بعض اساتذہ جو تھے میرے پنڈت اور جو بڑے بڑے اساتذہ، ان سے مراجعت کرنا شروع کر دی میں نے کہ بھائی بتائیں ذرا ہندوازم میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تاکہ پتہ لگاؤں کہ اگر ہندوازم اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر اسلام پر میں رد کر سکوں۔ لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے میں نے کچھ سوالات وغیرہ کیے تو وہ میرے سوالات کے جواب نہیں دے پائے صحیح۔ ایک طرف میں اسلام پڑھ رہا تھا
اور دوسرے ہندوازم پر اپنے جو ہے وہ کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں، نالج بڑھا رہا تھا تاکہ اسلام کے رد میں کچھ لکھ سکوں میں. تو آپ کو اسلام کے رد کرنا، آپ کو ریفیوٹیشن لکھنا تھا؟ جی رد میں لکھنا تھا مجھے. آپ نے کوئی مسلمان سے ملاقات کی تھی اس وقت تک؟ اس وقت تک میرے ایک آدھ دو استاد تھے مسلمان، تو ان سے میں کچھ پوچھتا تھا، جو سوالات کرتا تھا تو جواب دیتے تھے، لیکن میرا مقصد تھا کہ میں اسلام کا رد کروں ہندوازم پڑھ کر کے، ہندوازم پر اتھارٹی حاصل کر کے. لیکن ایک طرف میں ہندو علماء کے پاس جاتا تھا، دوسرا مسلم علماء سے جا سیکھتا تھا اسلام. تو مجھے جب کمپیریٹو کیا میں نے تو پتا چلا کہ ہندوازم میں کچھ ہے ہی نہیں، ہندوازم کچھ چیز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف خرافات اور واہیات اور رسم و رواج، مالائی دیو مالائی قصے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے. اور ہندوازم میں کوئی اللہ کو مانا ہے، نہ مانا ہے، ایک مانا ہے، دو مانا ہے، 1 کروڑ مانا ہے، سب ہندو. نہ مانے تو بھی ہندو، 1 مانے تو بھی ہندو، 1 کروڑ مانے تو بھی ہندو. عجیب عجیب واقعات. پھر جو رام کرشنا وغیرہ کے واقعات آتے ہیں اس میں بھی بے تحاشا اندر وشواس پیدا ہوتا ہے. واقعات میں جو ہے کوئی سچائی کا پہلو دکھائی دیتا ہے. پھر ہم نے بعض ہندو علماء سے ان واقعات کی تاریخ پوچھی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی ہے. تو یعنی ایک ہندوازم میں ایک میرے سامنے جو ہے بالکل ایک مبہم سا ایک مذہب بن کر رہ گیا. اور ادھر میں اسلام کا بھی تھوڑا مطالعہ کرتا رہا تاکہ اسلام کا پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے. یہ کشمکش کوئی 6-7 مہینے چلتی رہی میرے اندر، یہ صورتحال رہی 6-7 مہینے تک. اور اس بیچ پھر مجھے قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا ہندی میں، تو اور میرے نالج قرآن پڑھتا چلا گیا. پھر بس اللہ کی طرف سے ملے کہ اللہ کا کوئی وقت ایسا متعین تھا، کوئی ایسی ساعت آئی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے لیے کہ نہیں، تمہارے لیے جو ہے اسلام ہی صحیح ہے اور ہندوازم چھوڑو اس کو. تو اس طرح میں نے اس کو چھوڑ کر اس طرف آ گیا. تو پھر آپ جامعہ اسلامیہ کیسے آئے؟ آپ کون سے شہر میں تھے ہندوستان میں؟ ایسا تھا کہ میں تھا تو یو پی میں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے یو پی میں رہنا مشکل ہو گیا. اور میں 1.5 سال تک تقریباً مختلف شہروں میں ہجرت کرتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کہاں. آپ کی جان خطرے میں تھی؟ جی صورتحال جو ہے اس کا بہت نازک تھی اس وقت. اور یہ شاید اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سالوں یعنی سینکڑوں سال کے بعد ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی ہندو مسلمان ہوا ہو، اس لیے کہ کوئی فضا ایسی نہیں تھی کوئی ہندو مسلمان ہو جائے. تو نئی چیز تھی بالکل. ایک پورا سماج ایک دم جو ہے اس میں جو ہے گرمی پیدا ہو گئی، اور پورے سماج میں جو ہے اتل پتل اور جس کہتے ہیں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. تو پھر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میں 1.5 سال تک تو یو پی میں گھومتا رہا ادھر ادھر. جب وہاں کامیاب نہ ہوا تو پتہ چلا کہ ہر طرف سے مجھے گھیرا جا رہا ہے. پھر وہاں سے میں جنوبی ہند چلا گیا، اور وہاں ایک جامعہ دارالسلام عمر آباد، وہاں 5 سال تک وہاں سے میں نے عربی پڑھ لیا. اور پھر وہاں سے مدینہ یونیورسٹی میں داخلی تو 1966 اچھا. تو 60 سے میں آپ یہاں آئے تھے؟ یہاں آ گیا. اس وقت تو شیخ مباز بھی تھے، شیخ شنقیطی بھی تھے. ہاں تو آپ نے پھر یہاں پہ کلیہ حدیث میں کلیہ شریعہ اس وقت تو ایک ہی کلیہ تھا. تو 4 سال آپ نے یہاں پڑھا میں نے. 71 میں آپ نے پھر وہ مکمل کیا؟ جی. اس کے بعد پھر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں نوکری کے بجائے نوکری مل رہی تو بہت اس وقت بڑی ضرورت تھی لوگوں کو. یورپ امریکہ بھیجے جا رہے تھے لوگ، طلبہ فارغ ہونے والوں کو. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے پڑھنا ہے. تو پڑھنے کے لیے پھر مجھے ماجسٹیر کے لیے داخلہ مل گیا مکے میں، جامعہ ام القریٰ جس کا نام ہے. جی ہاں. تو وہاں میں نے ماجسٹر کر لیا. اور کیا تھا آپ کا تھیسس؟ میرا تھا حضرت ابو ہریرہ پر تھا، دفاع عن السنہ. جو حضرت ابو ہریرہ پر تھیسس تھا میرا. اچھا. کہ ابو ہریرہ پر لوگ جو ہیں ہر طرف سے جو ہے الغار کرتے ہیں کہ چند سال کی مدت، 4 سال کی مدت رہی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5370 حدیثیں بیان کر دی انہوں نے سب سے زیادہ. تو ایک اعتراض ہو گیا اوپر ابو ہریرہ پر، تو مجھے اس کا جواب دینا تھا. تو الحمدللہ جواب میرا یہ تھا اس میں
یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے کتابوں میں، یہ دراصل وہ متن حدیث نہیں ہے، یہ اسناد حدیث ہیں. اسناد کی وجہ سے یہ تعداد بنی ہوئی تھی. اور میں نے جب پورے کتب ستہ اور مسند امام احمد اور دوسری کتابوں کے مطالعے سے اور سب جمع کر کے حدیثیں جمع کی میں نے، تو پتہ چلا کہ تمام حدیثوں ملا کے 1500 حدیثیں بنتی ہیں. اچھا. اور کچھ 500 حدیثیں اور جو جن کتابوں تک میں نہیں پہنچ پایا، یعنی 2000 سے زیادہ نہیں بنتی ان کی حدیث. اور 2000 کو پھر ہم نے، جو آپ 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اس کے دن گنتے ہیں ہم تو کوئی 1000 دن بنتے ہیں تقریباً. تو اس طرح سے یومیہ 2 حدیث بنتی ہیں. سبحان اللہ. یہ کسی نے آپ سے پہلے اتنا سمپل کسی نے کیے نہیں. سبحان اللہ. حالانکہ سوچنے میں تو کتنا آسان ہے، لیکن اس کا جو ایک عبقری ہے، جو ایک ہوتا ہے مائنڈ جیسا آپ کا، ماشاء اللہ کسی نے ایسا سوچا نہیں کہ ڈیوائڈ کر لیں کتنے ایام اور کتنا، ماشاء اللہ. تو ریاضی کے اعتبار حساب لگایا میں نے. بالکل ہی. ہاں، بالکل معقول. تو میں نے کہا بھی ایسا صحابی جو 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہ رہا ہو، جو دروازے پر بھوکے پیاسے سو رہا ہو. بالکل. ہاں. اور جب لوگ اعتراض کرتے کہ تم بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، تو کہتے کہ تم تو تجارت میں لگے تھے، تم جو ہے زراعت میں لگے تھے، عورتیں جو ہے اپنے سنگار اور اس میں لگی ہوئی تھی، اور میں تو 24 گھنٹے بیٹھ رہا تھا دروازے پر آپ کے ساتھ، جہاں جا رہے ہیں جاتا پھر آتا. تو اس طرح سے میں نے حدیث سیکھی. تو ایسا شخص کہ اگر 2 حدیث بیان کرے تو کیا اعتراض اس میں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے اس میں؟ تو آپ نے پھر ماجسٹر ماشاءاللہ یہ رسالہ جو ہے لکھا میں نے، اور پھر بہت پاپولر ہوا ہے. اس زمانے میں بہت سارے علماء نے اس پر بڑے لیکچر دیے، اور ٹی وی پر ہی بہت بیانات آئے اس پر کہ بھئی یہ اعتراض کا جو جواب بہت ریاضی کے اعتبار سے معقول جواب آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا. تو بہت مشہور ہوا رسالہ ہے. اور پھر ڈاکٹورا کا اس کے بعد پھر میں رابطہ عالم اسلامی میں ملازم ہو گیا، اور انہیں کے اجازت سے پھر میں پی ایچ ڈی میں نے ازہر یونیورسٹی سے کر لیا. ازہر یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا میں نے. تو اس زمانے میں تو بہت ہی کم ہندوستان لوگ ہوں گے ازہر میں. میرے خیال میں شاید پہلا ہندوستانی تھا جس نے ازہر یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا، وہ بھی حدیث میں. وہ بھی حدیث. اچھا، یہ سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے تو یہاں تو کلیہ شریعت ہے کہ، تو یہ حدیث کا شوق جو آپ کا تھا، بالکل جو پیشن جو کہتے ہیں، وہ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ وہ ایسا تھا کہ مجھے ماجسٹر میں مکے میں مجھے چوائس دیا گیا تھا 3 شعبے میں، تفسیر، حدیث، عقیدہ. اچھا. اختیار 3 میں کوئی بھی تو اختیار کر لو. تو پھر میں نے دیکھا کہ چونکہ قرآن یاد نہیں مجھے ہے، تو تفسیر کو میں نے اختیار نہیں کیا. اچھا. کہ بغیر قرآن یاد کے تفسیر تخصص ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد عقیدے میں پھر میں نے سوچا کہ عقیدے میں اب جو ہم عقیدہ پڑھتے ہیں موٹی موٹی چیزیں تو وہ تو سب پتہ ہی ہیں، تو اس میں مزید میں کیا ترقی کروں گا، کیا پڑھوں گا. لیکن حدیث ایسی چیز ہے کہ اگر حدیث پر میں تخصص کرتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع مل جائے گا آپ کی حدیثوں کے ذریعے. تو میرے ذہن یہ بات جو ہے پکی ہو گئی کہ میں نے حدیث کو اختیار کر لیا. یہ سب میں نے حدیث اختیار. الحمدللہ. تو آپ نے پھر پی ایچ ڈی کر کے حدیث کے اندر آپ کا کیا تھا رسالہ وہاں؟ حدیث پی ایچ ڈی میں میرا رسالہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے. یہ کتاب عقیدۃ النبی. ہاں، عقیدۃ الرسول. ہاں. تو پھر آپ نے وہ مکمل کر کے پھر میں مکمل کرنے کے بعد پھر میری خواہش ہوئی کہ رابطہ عالم اسلامی میں تھا، وہاں پر اچھی پوسٹ میں تھا اور اداری پوسٹ تھی وہ. تو مجھے تعلیم کا شوق ہوا کہ جس میں تعلیم بھی ہو، تدریس بھی ہو، دعوت بھی ہو. تو پھر میں مدینہ یونیورسٹی میں نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کرا لیا، اور پھر مدینہ یونیورسٹی میں پھر میں نے 25 سال تک تقریباً. ماشاء اللہ. تو جب ہم پھر آپ کے ساتھ پڑھے تو آپ کا آخری سال تھا نا، وہ 19؟ ہاں، وہ پھر تقاعد جو ہوتا ہے، تقاعد جو ہوتا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد سنہ تقاعد کے بعد پھر میں نے تمدید کرنے کی کوشش نہیں کی، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایکسٹینشن جو کرتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ جامع الکامل جو میرا مشروع ہے میرے ذہن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو، کیونکہ دعوتی کام میں مجھے سوال اکثر کیا جاتا تھا کہ آپ جو قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، تو قرآن تو پتہ ہے ہمیں موجود ہے،
حدیث کی کون سی کتاب ہے جس کتاب دعوت دے رہے ہیں؟ یہ تو صحیح بات ہے. یہ سوال پیدا ہوتا تھا. لیکن ایسی کتاب بتائیں حدیث کی جو صحیح بھی ہو اور کامل بھی ہو. تو میرے ذہن میں کوئی کتاب نہیں آتی تھی، میرے پاس کوئی کتاب تھی نہیں جو صحیح اور کامل بھی ہو. تو آپ نے امام البخاری کا الجامع الصحیح المختصر، آپ نے یہ مختصر نکال لیا اور آپ نے بولا ہم الجامع الصحیح الشامل، ہم پورا شامل الکامل کریں گے. ماشاءاللہ. تو آپ نے فکرت امام البخاری کی لیا، لیکن پھر آپ نے پھر پورے ماشاءاللہ. اور آپ نے کتنے مصادر، کتنے حدیث اس میں تقریباً 170 مصادر استعمال ہوئے ہیں. 5 صدی تک، یعنی 5ویں صدی تک، 5th century تک آپ نے پوری جو حدیث 5ویں صدی جتنی حدیث کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سارے ہمارے مصادر میں. سبحان اللہ. ان سے ہم نے صحیح حدیثوں اور حسن حدیثوں کو تخریج کے ساتھ جمع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ صاحب آپ کی تو قصہ سن کے واقعی میں بس کیا بتائیں.